بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ زندگی جب بھی رلائے تو سمجھ جانا گناہ معاف ہو گئے ہیں، اور زندگی جب ہنسائے تو سمجھ جانا دعا قبول ہو گئی ہے۔ زندگی آپ اپنی زندگی سے بھلے خوش نہ ہوں، پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ کی زندگی گزارنے کے لیے ترستے ہیں۔ ایک دوسرے سے ناراض مت ہوا کرو، ہم اور آپ ان کے امتی ہیں جو دشمنوں سے بھی محبت کیا کرتے تھے۔ اپنے نصیب کو برا مت کہو، کیونکہ نصیب کی ہی وجہ سے ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ لوہا کبھی خراب نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اپنے ہی زنگ سے برباد ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کو کوئی برباد نہیں کر سکتا، اس کی سوچ اور دوسروں سے امیدیں ہی اسے برباد کرتی ہیں۔ کچھ لوگ جنگلی جھاڑیوں کی طرح ہوتے ہیں، ان سے الجھنے کی بجائے ان سے بچ کر نکلنا چاہیے۔ حق اور حقیقت کو تلاش کرنا پڑتا ہے، افواہیں تو گھر بیٹھے آپ تک پہنچ ہی جاتی ہیں۔ لوگ جنازے کی نماز پڑھنے دوسرے ملکوں سے آتے ہیں، مگر فرض نماز پڑھنے محلے کی مسجد میں نہیں جاتے۔ انسان جتنا بھی گنہگار ہو، اللہ پاک اس کے لیے دعا کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے، وہ اپنی عزت کو اتنا محفوظ رکھتا ہے۔ انسان سمجھ کا معیار اتنا ہے، اگر اسے جانور کہا جائے تو ناراض اور شیر کہا جائے تو خوش ہو جاتا ہے، حالانکہ شیر بھی جانور ہے۔ اگر اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ بنے تو سمجھ لو توبہ کا وقت آ گیا ہے۔ ہم اتنا زور اپنے آپ کو درست کرنے میں نہیں لگاتے جتنا زور دوسروں کو اپنے سے زیادہ غلط ثابت کرنے میں لگاتے ہیں۔ کچھ لوگوں سے نفرت نہیں ہوتی، بس ان کی کچھ باتیں سوچ کو ان کو محبت دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ جو غلطی کر نہیں سکتا وہ فرشتہ، جو غلطی کر کے اس پر ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کر کے توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ابلیس کی طرح دلیر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ ہم ابن آدم ہیں، ابلیس نہیں۔ کسی نے مٹکے سے پوچھا کہ تم اتنے ٹھنڈے کیوں رہتے ہو؟ مٹکے نے مسکرا کر جواب دیا، جس کا ماضی، حال اور مستقبل سب مٹی سے بنا ہو تو وہ تکبر اور گرمی کس بات پر کرے؟ اخلاص یہ ہے کہ انسان اپنی نیکیاں بھی اسی طرح چھپائے جیسے اپنے گناہ چھپاتا ہے۔ ایک پروگرام میں کسی شخص نے پوچھا، قوم کو آگے بڑھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایک عالم نے جواب دیا، ٹانگ کے بدلے ہاتھ کھینچو۔ دیواروں کے کان ہوں یا نہ ہوں، فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہے۔ عبادت کرتے ہو مگر لوگوں کو تکلیف دیتے ہو، صدقہ کرتے ہو مگر احسان جتلاتے ہو۔ اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع نہ کرو جس میں سوراخ ہو۔ اللہ تعالیٰ کو زبان اور دل کا سخت ہونا پسند نہیں، اسی لیے اللہ نے ان دونوں کو بغیر ہڈی کے بنایا ہے۔ زندگی اپنے حساب سے جینی چاہیے، لوگوں کو خوش رکھنے کے چکر میں تو شیر کو بھی سرکس میں ہی ناچنا پڑتا ہے۔ آپ کے آس پاس بہت سارے لوگ آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن
آپ کی فطرت، سلوک اور سخت مزاجی کی وجہ سے وہ ایسا نہیں کر پاتے۔ زندگی آسان نہیں ہوتی، اسے آسان بنایا جاتا ہے، کچھ صبر کر کے، کچھ برداشت کر کے اور بہت کچھ نظر انداز کر کے۔